انڈونیشیا جو کہ دنیا کا سب سے بڑا مسلم اکثریتی ملک ہے اور 1945 میں اس نے جو ہے وہ آزادی حاصل کی اور اس کے بعد بڑے وقت تک جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ رہی وہاں پہ، خاص طور پہ سہارتو کی حکومت جو ہے وہ قائم رہی. اور اس کے بعد 1998 میں طلبہ کے احتجاج کے بعد جو یہ اس آمرانہ نظام کا خاتمہ ہوا اور ایک بار پھر انڈونیشیا جو ہے وہ شدید احتجاج کی لپیٹ میں ہے. اور اس بار جو احتجاج کرنے والے ہیں وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ منسلک نہیں ہے بلکہ عام عوام ہے. اور احتجاج کا ریزن کیا ہے کہ وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے اس پارلیمنٹ نے الاؤنس جو ہے وہ ایک نکالا ہے کہ رہائشی الاؤنس، ریزیڈنشل الاؤنس ان کے لوگوں کو ملے گا، یعنی ان پارلیمنٹیرینز کو ملے گا. اور اس کے لیے جی وہاں کے لوگ راضی نہیں ہیں کہ معیشت کو اگر وہاں کی دیکھا جائے تو 1400 ارب روپے کی معیشت ہے، لیکن اس کے باوجود جی وہاں کے لوگ جی وہاں کے پارلیمنٹیرینز کو ہاؤسنگ الاؤنس دینے کے حق میں نہیں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے احتجاج شروع کیا. اب یہ احتجاج جو ہے وہ بہت زیادہ کب آگے بڑھا کہ جب وہاں پہ ایک فوڈ رائڈر جو ہے وہ ایک آؤٹ لیٹ کے باہر کھڑا ہوا تھا اور ایک بختر بند گاڑی کے نیچے جب وہ آیا اور اس کے بعد وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. اس کے بعد یہ احتجاج جو ہے وہ طول پکڑ گیا اور اب پورے انڈونیشیا میں احتجاج جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے. اور اب ان کی آرمی بھی روڈز پہ آ گئی ہے. صدر نے جو ہے ان کو چین کا دورہ کرنا تھا، وہ چین کا دورہ بھی انہوں نے جو ہے اس کو پرولونگ کیا کہ آگے بڑھایا کہ ابھی حالات ملک کے اتنے زیادہ خراب ہیں. پھر انہوں نے آرمی کو کال کر لیا، لیکن آرمی جی جب آرمی دیکھتی ہے کہ اب عوام روڈز پہ آ گئی ہے اور اب عوام جی اس پروسیس کو ہاتھ میں لینا چاہ رہی ہے تو پھر آرمی جو ہے وہ انٹروین نہیں کرتی. کیونکہ دوسرے ممالک میں بھی یہی سیم سچویشن ہوئی، لیکن اس میں بھی عوام کو جب دیکھا کہ عوام اپنے حق کی خاطر اب آ گئے تو آرمی نے انٹروین نہیں کیا. تو یہی آرمی انڈونیشیا کی کہہ رہی ہے کہ ہم جی اس احتجاج میں عوام کو روکیں گے ضرور، لیکن انٹروین نہیں کریں گے، نہ تو کوئی مارشل لا لگائیں گے. اب مطالبات کیا ہیں وہاں کے جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ جو الاؤنس ہے اس کو واپس لیا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو کرپٹ افسران ہیں ان کے اثاثے ضبط کرنے کے لیے قانون بنایا جانا چاہیے حکومت کی طرف سے. تیسرا کیا مطالبہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ شفافیت دکھائے، یعنی اس پروسیس میں، تمام پروسیس میں جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ شفافیت دکھائے اور ان کے مظاہرین کے جو مطالبات ہیں ان کو پورا کرنے میں جو ہے وہ کردار ادا کرے. اب ہوتا یہ کہ معیشت 1400 ارب کی، لیکن جب عوام کھڑی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر معیشت آپ کی اچھی ہو تو پھر آپ بالکل بیٹھ جائیں اور سارے پروسیس کو دیکھتے رہیں. اگر آپ کو لگتا ہے، عوام کو لگتا ہے کہ چیزیں ان کے مطابق نہیں ہو رہی تو پھر ان کو سٹینڈ لینا چاہیے. یہی کچھ جی انڈونیشیا کی عوام نے کیا. اس سے پہلے بھی 2022 میں دیکھا ہوگا کہ سری لنکا میں بھی ایسا ہی ہوا، احتجاج ہوا اور اس کے بعد لوگوں نے جو ہے وہ حکومت کا تختہ پلٹا اور اس کے بعد عوام کی طاقت سے نئی حکومت آئی. بنگلہ دیش میں بھی طلبہ نے 2024 میں ایسے ہی کچھ کیا. آج پاکستان کے حالات بھی یہی ہیں. حکومت ایک طرف حکومت کرے جا رہی ہے اور عوام جی بے روزگاری، مجبوری، احساس کمتری، سیلاب، یہ ساری چیزیں آج عوام پہ جو ہے وہ مسلط ہیں. لیکن عوام پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ متحد نہیں ہوتے حکومت کے خلاف. اور انڈونیشیا میں کیا ہے کہ آج اگر حکومت کریک ڈاؤن بھی کرے تو کس پہ کرے؟ کیونکہ اس احتجاج کے پیچھے پش پنائی کسی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں ہے، کسی قیادت کی نہیں ہے، عام عوام کی. کتنے عام لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں؟ لیکن آج یہی یونٹی کی ضرورت پاکستان میں بھی ہے، بلکہ ہر اس جگہ ہے جہاں آمریت کا سامنا ہے. آمریت چاہے ڈکٹیٹرشپ کی آمریت ہو یا پھر وہ آمریت ہو کہ جو جمہوریت کے لبادے میں آمریت ہو، وہاں پہ ایسے لوگوں کو خود کھڑے ہونا پڑے گا. طلبہ میں سے نئے لیڈرز کو نکلنا ہوگا تاکہ وہ اس چیز کو لیڈ کریں اور عوام کے حقوق کے لیے عوام تک، عوام کے مسائل حل کرنے تک کوئی ایسی اسٹریم لائن ہو، کوئی ایسا پروسیس ہو جس سے عوام کو جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو سکے.